السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج ہمارے سامنے اعلام السنت المنشورہ حافظ حکمی کی کتاب، جس کا ترجمہ سنت کے لہراتے پرچم ہے، اس کتاب سے آج ہمارا جو موضوع ہے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی شرطوں سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کچھ شرطوں اور ان کی دلیلوں کو پڑھا ہے۔ اس وقت جو ہمارے سامنے شرط ہے اور اس کی دلیل کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، وہ شرط ہے انقیاد کی۔ انقیاد کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا، تابع رہنا، ماتحت ہونا، تابع داری کرنا۔ تو اصل میں کلمہ طیبہ کی شرائط میں سے، شرطوں میں سے ایک شرط انقیاد بھی تھی، ہے، اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کلمہ طیبہ کی جو 7 شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط الانقیاد ہے، یعنی ماتحت ہونا، اس کے معنی اور مفہوم کے تحت ہمیں رہنا، جو اس کا تقاضا ہے اس کی ماتحتی کرنا، یہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی ایک شرط انقیاد ہے، تابع داری کرنا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن سے، سنت سے۔ قرآن و سنت میں انقیاد کی دلیل کیا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی میں انقیاد بھی پایا جانا ضروری ہے؟ اس کے جواب میں ہمیں یہ جان لینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو اپنا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیر دے، جو اپنا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع کر دے، وَهُوَ مُحْسِن، درا حالے کی اس حالت میں کہ وہ نیک کار ہو، حسن عمل کرنے والا ہو، مخلص ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے بہت مضبوط کڑا تھام لیا۔ دیکھیں، العروۃ الوثقیٰ لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں۔ العروۃ الوثقیٰ کو مضبوطی سے اس کڑے کو تھام لیا، لا الہ الا اللہ کے کڑے کو۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِن۔ 2 باتیں بیان فرمائی۔ ایک چیز ہے جو اپنے چہرے کو، یعنی اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع کر دے۔ استسلام کا ذکر کیا جائے، انقیاد کا، ماتحتی کا، یعنی جو اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو، یعنی اپنے آپ کو، چہرہ اشرف ہے، سب سے زیادہ شرف والی چیز ہے جو جسم میں ظاہر ہوتی ہے، دکھائی دیتی ہے، اس کو بول کر کے کل کو مراد لیا گیا ہے، یعنی پورے وجود کو۔ تو وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنے چہرے کو، یعنی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع کر دے، وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو۔ اب دیکھیے، یہاں پر یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع کرنا ہے، تو تابع داری شرط ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی میں۔ یہ تو ہو گئی بات اللہ کے کلام کی، آیت کریمہ کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی اس کی دلیل موجود ہے۔ ہمارے سامنے جو حدیث ہے وہ بڑی مشہور حدیث ہے، معروف حدیث ہے، اور اس حدیث کے بارے میں بہرحال اس کے صحیح اور ضعیف ہونے کے بارے میں امت کے علماء میں اختلاف ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے، محققین نے اسے حسن قرار دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ روایت ضعیف نہیں ہے بلکہ حسن ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کی چاہتیں، اس کا من، اس کی مرضی تبعا لما جئت بہ، میری لائی ہوئی شریعت کے ماتحت نہ ہو جائے، اس کے تابع نہ ہو جائے، اس کے نیچے نہ ہو جائے،
اس کے پیچھے پیچھے چلنے والا نہ ہو جائے، تب تک تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہش، اس کی خواہشات، اس کی چاہت، اس کی مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے ہیں اس کے ماتحت نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توحید لے کر کے آئے ہیں، کلمہ طیبہ لے کر کے آئے ہیں، اللہ واحد کی وحدانیت کی گواہی لے کر کے آئے ہیں، اس کے تابع ہونا ضروری ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کلمہ طیبہ کی گواہی کے اندر ایک شرط انقیاد ہے، اور یہ شرط کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلمہ طیبہ کے اندر، کلمہ شہادت کے اندر، اور کلمہ شہادت کی، اللہ کی توحید کی گواہی کے اندر انقیاد شرط ہے، اسے جاننے کی اور اس کی دلیلوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔